بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں روایت کردے نے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کیڑا شخص ہے جڑا میرے کولو اے کلمات حاصل کرے کیوں حاصل ہے، پھر اس کے بعد انہاں تے عمل بھی کرے، یا پھر اس شخص نو سکھلا دوے جن نے انہاں کلمات تے عمل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، فقلت میں عرض کیتی انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں او کلمات آپ کو حاصل کرنا وا، خود بھی عمل کراں گا تے اگے اس بندے نو سکھلا بھی دواں گا جن نے انہاں تے عمل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، جس وقت میں عرض کیتی فاخذ بیدی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 چیزاں گن کے دسیاں۔ پہلی، وقال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کردہ چیزاں تو بچ کے رمی، تو پھر فائدہ کی لبے گا، تو لوکاں وچ سب نالوں زیادہ عبادت کرنے والا ہو جائے گا۔ جڑیاں چیزاں رب رسول نے حرام کر دیتیاں نے انہاں چیزاں تو بچ کے رمی، اللہ تبارک و تعالیٰ تنوں پھر دولت نصیب کرے گا کہ تو سب نالوں زیادہ عبادت کرن لگ پاویں گا۔ دوجی چیز، وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، او رزق جڑا اللہ نے تیرے واسطے تقسیم کر کے پہلے ہی رکھ دیتا ہے، اللہ نے جو کچھ تقسیم تیرے واسطے کیتا ہے اللہ دی اس تقسیم تے راضی رمی، تو فائدہ کی ہوئے گا، تو لوکاں تو بے نیاز ہو جائے گا۔ بے نیاز ہونے دا مطلب کی ہے، تنوں لوکاں کے ہاتھ پھیلانے دی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ تیسری چیز، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی نال حسن سلوک والا رویہ کری، پھر کی ہوئے گا، تو کامل ایمان والا ہوئے گا۔ پڑوسی نال حسن سلوک کول گفتگو دے ذریعے بھی ہویا جا سکتا ہے، عمل دے ذریعے بھی ہویا جا سکتا ہے، اودی مال دے ذریعے مدد کر کے بھی ہویا جا سکتا ہے، یعنی اودی ہر لحاظ نال خیر خواہی کرنا، اودی عزت دی حفاظت واسطے بھی بندہ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اگے چوتھی چیز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے ابو ہریرہ جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے وہی لوکاں واسطے پسند کری، تو کامل مسلمان ہو جائے گا۔ دیکھ لو اج ساڈے چ کوئی بندہ اس چیز نو پسند نہیں کردا کہ سانوں کوئی دھوکھا دے، پھر سانوں بھی چاہیے نا کہ اسی کسی نو دھوکھا نہ دئیے۔ اسی کی چاہنے ہاں کہ ساڈا جڑا کام ہوئے رشوت تو بغیر ہوئے، تو پھر خود
اگر اس منصب تے پہنچ جائیے تو رشوت جا کے لینے کیوں آ؟ اسی چاہتے ہیں کہ ساڈی عزت وال کوئی بندہ میلی نظر نال نہ ویکھے، تو کسے دیاں عزتاں نوں اسی پھر کیوں میلی نظر نال ویکھیے؟ یعنی انہاں ساریاں کماں نوں بندہ قیاس کر لوے۔ اسی نہیں چاہتے کہ سانوں کسے قسم دی کوئی چیز بندہ ملاوٹ والی دے، تے اسی کسے نوں کوئی چیز کیوں ملاوٹ والی دئیے؟ مطلب مختصر اے وے کہ جو اپنے واسطے پسند ہے شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے وہی دوجے واسطے پسند کرنا ہے۔ اتنے اے مطلب بالکل نہیں لینا کہ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں تو شراب پینا پسند کرنا اس واسطے میں تیرے واسطے بھی شراب پینا پسند کر لیا، نہیں۔ اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں پسند ہو ہی نہیں سکدیاں، جنہیں پسند کرنیاں نے وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جڑیاں شریعت دے دائرے دے اندر چیزاں پسند کرن دا حکم ہے، انہیں چ جڑی چیز اپنے واسطے پسند کرنی ہے وہی دوجے واسطے پسند کرنی ہے۔ اس تو اگلا کم اور آخری کم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الدَّاحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ کھلکھلا کے ہنسنے والی کثرت نہیں کرنی۔ مثلاً اسی آپس وچ خوش گپیاں کر رہے ہیں، خوش طبیاں کر رہے ہیں تے اتنی اونچی آواز نال ہنسنے ہیں کہ ارد گرد والے پتہ لگتا ہے جی کتنے ہنسیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے کم کھلکھلا کے ہنسنے والا کثرت نال نہیں کرنا، کیونکہ کثرت نال کھلکھلا کے ہنسنا تیرے دل نو مردہ کر دے گا۔ مردہ تو مراد یہ نہیں ایک بندہ کہتے دیکھو جی میں تو بالکل تندرست ہو کے چل پھر رہا، میرا دل زندہ تا ہی تو میں چل پھر رہا، روحانی لحاظ نال مردہ ہو جائے گا۔ حق نو قبول کرن دی ادھے وچ صلاحیت جڑی رب رکھی سی او تو ختم کر بیٹھا اپنے عمل دی وجہ تی۔ اسی طرح تیرا دل مردہ اس لحاظ نال ہو جائے گا کہ جو کچھ رب رسول نے احکام بیان فرمائے نے جس وقت انہاں تے عمل کرن دا ویلا آئے گا تیرا دل انہاں نو قبول کرن واسطے راضی نہیں ہوئے گا، دل دی سختی آ جائے گی۔ اور دل دی سختی کئی اسباب نال ہے، صرف کھلکھلا کے ہنسنے نال نہیں۔ دل دی سختی اگر کوئی بندہ گانے سندا ہے وہ دا دل سخت ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ گانا دل دے اندر اس طرح منافقت پیدا کردا ہے جس طرح کھیتی نو پانی لائیے تے او پانی دی وجہ تے کھیتی طاقتور ہو جاندی ہے، تے اے گانا بھی تیرے دل نو اسی طرح سخت کر دے گا، منافقت پیدا کر دے گا۔ اور ایک عورت اس پاک وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی اگر کوئی بندہ ایک گناہ کردا ہے او دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کردا ہے پھر ایک اور نال سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے۔ اگر یہ بندہ توبہ سچی کر لے تو رب اس سیاہ نقطیاں نو ختم ہی کر دیندا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہ کرے گناہ کردا جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نقطہ لگ کے نا ایک وقت آوے دے ادھا سارا دل ہی سیاہ ہو جائے گا، تو پھر کی ہوئے گا کلا بل ران علی قلوبہم۔ رب فرماندا ہے کہ اے پھر لوگ کدی بھی حق نو قبول کرن واسطے تیار نہیں ہون گے۔ کیوں نہیں تیار ہون گے؟ کہ انہاں دے دلاں تے زنگ چڑھ چکیا ہوئے گا۔ المختصر کہ اے جڑے کلمات ذکر کیتے نے حدیث پاک والے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ نو فرمایا سی کہ اے ابو ہریرہ تو حرام چیزاں تو بچ کے رویں تو سب نالوں زیادہ عبادت کرنے دی توفیق تنوں لب جائے گی۔ دوسری چیز فرمائی سی جو اللہ نے تقسیم کر دیتا تیرے واسطے اس تقسیم تے راضی رویں تے تینوں فائدہ کی ملے گا، لوکاں تو بے نیاز ہو جائے گا۔ تیسرا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو
اپنے پڑوسی نال اچھا سلوک کریں کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ تو اپنے واسطے وہی پسند کری جو اپنے مسلمان بھرا واسطے وہی پسند کری جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے، تو کامل مسلمان ہو جائیں گا۔ اور کھلکھلا کے ہنسنے دی کثرت نہیں کرنی، کیونکہ اگر تو کھلکھلا کے ہنسنے دی کثرت کیتی تو اے تیرے دل نو مردہ بنا دے گا۔ اے کلمات بڑے جامع معنی نے، جڑا بندہ انہاں تے عمل کرے، جڑیاں جڑیاں چیزاں نبی کریم علیہ السلام نے اگے فائدے دے طور تے دسیاں نے، جواب وچ عمل کرن تو بعد او اللہ دے فضل نال اس بندے نو نصیب ہوندیاں، لیکن انہاں چیزاں نو حاصل کرن واسطے شرط ہے پہلے عمل کرنا ہے، پہلے عمل کرنا ہے۔ ایک بندہ محنت کرے ہی نہ تو پھر کہے جی کہ مینوں نتیجہ اچھا مل جائے، تو اے صرف اور صرف اس دی خام خیالی ہے یا کم عقلی، بے وقوفی، کوئی بھی چیز احمقانہ پن کہہ سکتے ہو، کسے قسم دا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہو، لیکن انہوں کوئی دانش مند زیرک ایسا کوئی بھی بندہ لفظ استعمال اس واسطے نہیں کرے گا۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانوں بھی اس حدیث پاک دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کرم اور رحمت دے نال او انعام جڑے نبی کریم علیہ السلام نے اگے بیان فرمائے نے اللہ سانوں بھی عطا فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔